اور جو شیطان کا دوسرا سب سے بڑا حربہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اولاد یہ شیطان کا دوسرا بڑا حربہ ہے۔ اولاد بہت بڑی آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، ان کی خواہشات، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں پورے کرنے کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ اولاد کی تمنائیں اور ان کی آرزویں پورے کرنے کی خاطر شریعت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی اولاد کی وجہ سے جہنم میں گر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب یاد رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ کتنے والدین کی ایک بڑی تعداد اولاد کے اس فتنے کا شکار ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي رسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ شیطان کے پاس انسان کو پھنسانے، گمراہ کرنے اور ناکام بنانے کے مختلف حربے ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ ان حربوں اور ان طریقوں میں سے بہت اہم اور انتہائی خطرناک جو طریقے ہیں وہ تین ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طریقوں کی طرف، ان حربوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ خطبے میں جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حب الشہوات،
دنیا کی لذتیں، چاہتیں، خواہشیں، وہ تمام چیزیں جنہیں انسان کا دل طلب کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، اس کا مطالبہ کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو مزین کیا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، ان تمام چیزوں کی تزئین کی گئی ہے، ان کے حسن و جمال میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حب الشہوات کو کھول کر بیان کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو بنایا گیا ہے خوبصورت اور جن کی تزئین کی گئی ہے، جنہیں سنوارا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے، اللہ پاک ان کو کھول کر بتا رہے ہیں حب الشہوات میں سے کہ وہ حب الشہوات کون کون سی چیزیں ہیں۔ بیویاں ہیں، اولاد ہے، مال و دولت ہے، عہدہ اور منصب ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا و مافیہ میں، وہ ساری چیزیں حب الشہوات ہیں۔ ان تمام کو اللہ نے سنوارا ہے، ان کی تزئین کی گئی ہے، انہیں نکھارا گیا ہے، انہیں مزین کیا گیا ہے، اور ان تمام چیزوں کا ایک لقب اللہ نے دیا حب الشہوات۔ اب اس حب الشہوات میں یہ دنیا کی ساری چیزیں آ گئی، اور ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے مزین کیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں غور کرنے کا ہے جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے شروع ہی میں اللہ نے فرمایا زینا۔ زینا کے معنی آتے ہیں نکھارنا، مزین کرنا، خوبصورت بنانا۔ یہاں اللہ پاک نے یہ اشارہ دیا کہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر انسان حیران ہے، ان کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال اور اس کی کمالات، جو چیزیں بھی انسان کو نظر آ رہی ہیں اس کو دیکھ کر انسان کا دل لپک رہا ہے۔ اللہ اس تمام چیزوں کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مزین کی گئی ہیں، حقیقت میں ایسی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو۔ دنیا جس طرح تمہارے سامنے چمک دھمک کر اور اس کا حسن و جمال، اس کی رنگا رنگینیاں تمہارے سامنے ہیں اور تمہارا دل اس پر فریفتہ ہو رہا ہے، تمہارا دل اس پر بیٹھا جا رہا ہے، یہ دنیا اس کی حقیقت ایسی نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا زینا، ان تمام چیزوں کو سنوارا گیا ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کو یوں آسانی سے ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، ایک لوہے کا ٹکڑا بہت زنگ آلود ہے، اس قدر اس سے زنگ لگا ہوا ہے اور وہ سڑا ہوا ہے کہ کوئی پاک طبیعت انسان اس پر ایک نظر ڈالنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، نظر پڑتی ہی اس کی طبیعت مچل جائے، ایسا ایک ٹکڑا زنگ آلود ہو۔ اب اس ٹکڑے کو، لوہے کے اس زنگ آلود ٹکڑے کو، اس پر کوئی کام کرے، اسے خوبصورت بنائے، بہترین کلر اسے لگائے اور اس کی تزئین کرے، اسے خوبصورت کوٹنگ اس پر کرے اور اس طرح اسے خوشنما بنائے کہ کوئی دوسرا انسان دیکھتے ہی اس پر اس کا دل آ جائے،
وہ کہے کہ کیا خوبصورت چیز ہے، اس کا دل اس پر بیٹھ جائے، لیکن بنانے والا جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک ایسا لوہے کا زنگ آلود ٹکڑا ہے، اگر اس شخص کی پہلی نظر اس کی حقیقت پر پڑتی تو اسے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل بے وزن ہوتی ہیں، بے وقعت ہوتی ہیں، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن ان چیزوں پر جب سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے اور گولڈ اس کی کوٹنگ ہوتی ہے، سلور اس کی کوٹنگ ہوتی ہے، تو پھر وہ بے وقعت چیز لوگوں کی نگاہ میں بہت بلند ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو سونے کا پانی چڑھا دیا جائے اور سلور کوٹنگ اس پر کی جائے، گولڈن کوٹنگ اس پر کی جائے، تو آدمی یوں محسوس کرتا ہے گویا یہ سونا ہی ہے، یہ چاندی ہی ہے، لیکن اس کی حقیقت اس بندے کو پتا ہے جس نے اس پر گولڈن کوٹنگ کی ہے، اس پر سونے کا پانی چڑھایا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک یہاں ہمیں اشارہ دے رہے ہیں، زینا، یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جن پر تمہارا دل ٹوٹا جا رہا ہے، دل تمہارا بیٹھا جا رہا ہے، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے تم صبح سے شام تک دوڑ لگا رہے ہو، چاہے وہ بیویاں ہوں، اولاد ہو، مال و دولت ہو، سونا اور چاندی ہو، جو کچھ ہو دنیا کا، وہ سب کوٹنگ کیا ہوا ہے، اس کو مزین کیا گیا ہے، اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے، حقیقت میں ایسی چیز نہیں ہے۔ یہاں اللہ پاک نے اس لیے اشارہ دیا کہ کہیں لوگ دنیا کی اس دمک چمک کو دیکھ کر، دنیا کی اس تزئین کو دیکھ کر، دنیا کی اس خوبصورتی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جائے، ان کا دل پھسل نہ جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے آیت کی شروع ہی میں فرمایا زینا، کہ ان چیزوں کو نکھارا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، ان کی کوٹنگ کی گئی ہے، حقیقت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت اگر کسی انسان کے سامنے آ جائے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس پر نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح ایک زنگ آلود لوہے کے ٹکڑے کو دیکھنے کے لیے انسان کی طبیعت تیار نہیں ہوتی، جو زنگ آلود ہو اور کیچڑ میں پڑا ہوا ہو، جس طرح ایک انسان اس پر نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسی طرح جس بندے کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے تو پھر وہ کہے گا کہ میں اس حقیر دنیا پر کیوں نظر ڈالوں، جو چیز دیکھنے کے قابل نہیں ہے میں اس پر کیوں نظر ڈالوں۔ لیکن چونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ مزین کردہ چیزوں، خوبصورت چیزوں اور حسن و جمال کی چیزوں پر اس کا دل آ جاتا ہے، اس کا دل پڑ جاتا ہے، اس کا دل ان چیزوں کا گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس لیے اس آیت میں اشارہ دیا کہ کہیں میرے بندے اس دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر غلط راستہ اختیار نہ کریں، اس لیے اللہ نے اشارہ دیا زین للناس، میرے بندوں یہ حقیقت نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اور بنانے والے نے اس دنیا کی حقیقت کو بتا دیا، بھئی یہ حقیقت یہ ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، جن چیزوں کو دیکھ کر تم حیران پریشان ہو، دل بیٹھا جا رہا ہے، دل مچلا جا رہا ہے، ان چیزوں، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی کار ساز ہے، کار سامان ہے، یہ بس زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں، یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر دل دے دیا جائے، ان کے پیچھے دوڑا اور بھاگا جائے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، بس یہ زندگی گزارنے کی چند چیزیں ہیں۔ معراج کے واقعے میں نبی علیہ السلام جب معراج تشریف لے گئے تو وہاں ایک عورت بہت اپنے آپ کو سنوار کر، سج دھج کر
سونے اور چاندی زیورات سے اپنے آپ کو سنوار کر نبی علیہ السلام کے سامنے آئی۔ جی ہی وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آئی تو نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ دوسری مرتبہ آئی، نبی علیہ السلام نے پھر پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ جب آئی تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ آگے بڑھے، جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ رسول اللہ، وہ عورت کوئی حقیقی عورت نہیں تھی، وہ دنیا تھی اور بوڑھی ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو سنوار کر، خوبصورت بنا کر، اپنے آپ کو مزین کر کے زیورات سے، سونے اور چاندی سے وہ آپ کے سامنے آئی کہ آپ کو بہکا سکے۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اس پر ایک نظر بھی ڈالتے تو پھر آپ کی امت ہلاک ہو جاتی۔ اب ذرا سوچیں کہ اس ناپاک دنیا پر نبی علیہ السلام نے نظر نہیں ڈالی، لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے شکار ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نظر نہ ڈالی اور امت کا حال یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں۔ نبی علیہ السلام اس پر نظر ڈالتے تو پھر اس امت کا کیا حال ہوتا؟ نظر نہ ڈالنے پر یہ امت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمانی اعتبار سے کمزور ہے، اعمال کے اعتبار سے کمزور ہے، عبادت کے اعتبار سے کمزور ہے، اور اپنی ساری توانائی، اپنی ساری کوششیں اسی دنیا کے حصول کے پیچھے لگا رہی ہے۔ اپنی دماغ کی صلاحیتیں، اپنے بدن کی صلاحیتیں اور اپنی ہر قسم کی صلاحیتوں کو بس اسی کے حصول کے لیے لگا رہی ہے۔ عمر کا ایک بڑا حصہ ادھیڑ پن تک آدمی پہنچ جاتا ہے، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ شیر شاہ سوری نے جب دہلی کو فتح کیا تو جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ کر اس نے یہ جملہ کہا کہ میں زندگی بھر جنگ کرتا رہا، لڑتا رہا، لیکن میری زندگی پر حکومت کا تاج اس وقت طلوع ہو رہا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ زندگی بھر بس میں جنگ کرتا رہا، حکومت کھیلتا رہا، اور جب یہ مجھے لگا کہ یہ مجھے حاصل ہونے والی ہے، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ اشارہ دیا اس امت کو کہ اس دنیا کے پیچھے وہ دل نہ لگائے، اس لیے کہ زینا یہ بس نکھاری گئی ہے، یہ سنواری گئی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء، چونکہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا نام اللہ نے حب الشہوات دیا ہے۔ اب حب الشہوات میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے عورتیں، اور شیطان کا جو سب سے بڑا حربہ ہے انسان کو گمراہ کرنے کا، انسان کو ناکام بنانے کا اور انسان کو اپنے جال میں پھنسا لینے کا، وہ سب سے بڑا حربہ عورت ہے۔ بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ شیطان عورت کو ایجنٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حسن بن صالح رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کو عورت سے یہ کہتے ہوئے سنا، وہ عورت سے کہہ رہا ہے
انتی نصف جندی، اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم میری آدھی فوج ہو، تم میری آدھی فوج ہو۔ وانت سہمی الذی ارمی بہ، اور تم میرا وہ تیر ہو جس سے میں شکار کرتا ہوں۔ فلا اخطا، اور کہتا ہے کہ یہ میرا شکار، یہ میرا تیر ایسا ہے کہ کبھی خطا نہیں کرتا، کبھی چوکتا نہیں۔ وانت موضعی سری، اور تم میری رازدار ہو، تم میری رازدار ہو۔ اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس وقت استعمال کرتا ہوں جب میری کوئی حاجت ہوتی ہے، کسی کو پھنسانا ہو، کسی کو گمراہ کرنا ہو، کسی کو ناکام بنانا ہو، تو پھر میں تمہیں استعمال کرتا ہوں۔ حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النساء حبائل الشیاطین، کہ عورتیں یہ شیطان کا آلہ کار ہیں۔ عورت کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، راہ راست سے ہٹاتا ہے، مقصد بلا دیتا ہے، اور وہ ایک حد تک اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، ایک حد تک کامیاب بھی، بڑی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہاں مرد اور عورت دونوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں میں شیطان کے اس حربے کا شکار تو نہیں ہو گیا، کہیں میں کسی عورت کی آزمائش میں پھنس کر گمراہ تو نہیں ہو گیا، کہیں میں کسی عورت کے مسئلے میں پھنس کر اپنے منزل مقصود کو بھلا تو نہیں دیا۔ اور یہاں عورت کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میرے وجود کی وجہ سے کوئی گمراہ تو نہیں ہو رہا ہے، کسی کی زندگی برباد تو نہیں ہو رہی ہے، اور کہیں میں شیطان کا آلہ کار تو نہیں بنی ہوئی ہوں۔ یہاں اس موقع پر مرد اور عورت دونوں کو سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو اللہ پاک نے بتائی، اور جو شیطان کا دوسرا سب سے بڑا حربہ ہے، اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اولاد یہ شیطان کا دوسرا بڑا حربہ ہے۔ اولاد بہت بڑی آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، ان کی خواہشات، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں پورے کرنے کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ اولاد کی تمنائیں اور ان کی آرزویں پورے کرنے کی خاطر شریعت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی اولاد کی وجہ سے جہنم میں گر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب یاد رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ کتنے والدین کی ایک بڑی تعداد اولاد کے اس فتنے کا شکار ہے، اپنے اولاد کے بہترین مستقبل کے خاطر، ان کی زندگی سنوارنے کے خاطر، بڑے بڑے عہدے اور منصب دلوانے کی خاطر حرام طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، حرام کمائی کی جاتی ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ طریقہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ بس ایک ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اولاد کی زندگی سنور جائے، ان کا مستقبل سنور جائے، اور اس کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر وہ اپنے اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنے اولاد کی تمنائیں، آرزویں اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صاف دلیل ہے کہ یہ والدین شیطان کے اس دوسرے حربے کا شکار ہو چکے ہیں، وہ اولاد کے اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔
اور وہ اولاد شیطان کا آلہ کار بنی ہوئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، 3 بر اعظم میں ان کی حکومت تھی، 3 بر اعظم، اتنی بڑی حکومت، 12 ان کے بچے تھے۔ بیوی بیگم فاطمہ، یہ سیاسی اعتبار سے اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا ان کا اسٹیٹس تھا کہ 7 نسبتوں سے یہ شہزادی تھی، 7 نسبتوں سے، دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ اور خود شوہر بادشاہ، اتنی بڑی سیاسی اعتبار سے عہدے والی عورت۔ ایک مرتبہ عید قریب آئی تو بچوں نے ماں سے کہا کہ ابو سے کہیں کہ کپڑے دلوائیں۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ گھر تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، عید قریب ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ میری اپنی تنخواہ سے گھر چلنا مشکل ہے، میں کپڑے کہاں سے خریدوں؟ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، 3 بر اعظم پر جن کی حکومت ہے، خزانے بھرے پڑے ہیں، اور آپ نے ایسی حکومت کی ہے کہ 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اتنی خوشحالی تھی۔ اور اپنے گھر کا حال کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی تنخواہ ملتی ہے کہ اس سے گھر چل مشکل ہے، میں کپڑے کہاں سے خریدوں؟ اب بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لیں اور ان سے بچوں کے کپڑے لے لیں، اور میں خود گھر میں مزدوری کر کے گھر کے اخراجات سنبھالوں گی۔ جو عورت 7 نسبتوں سے شہزادی ہو، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں گھر میں مزدوری کر کے اپنا گھر چلاؤں۔ عمر بن عبدالعزیز باہر تشریف لے گئے، وزیر خزانہ کو طلب کیا اور کہا کہ ایسا کریں کہ میری 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دیں۔ وزیر خزانہ نے ایک کاغذ اور قلم دیا اور کہا کہ آپ اس پر لکھ دیں کہ میں 1 مہینے تک زندہ رہوں گا تو میں آپ کو 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے دوں۔ عمر بن عبدالعزیز الٹے پاؤں گھر آئے اور بیوی سے کہے کہ بچوں کو کہہ دینا کہ ان کا باپ کپڑے نہیں خرید سکتا۔ حکومت جن کے ہاتھ میں ہے، 3 بر اعظم پر جن کی حکومت ہے، خزانے بھرے پڑے ہیں، عمر بن عبدالعزیز چاہتے تو اپنے بچوں کو سونے اور چاندی کے کپڑے پہنواتے۔ جب عید کا موقع آیا تو عمر بن عبدالعزیز کی نظر اپنے بچوں پر پڑی، سارے رشتہ دار ہیں اور بچے پھٹے پرانے کپڑوں پر ہیں، تو بچوں کو طلب کیا اور کہا کہ آج تمہیں اپنے باپ پر بہت غصہ ہوگا اور بہت غم بھی ہوگا کہ تمہارے باپ نے تمہیں 1 جوڑا کپڑا بھی تمہارے لیے فراہم نہیں کیا۔ تو آپ کے اولاد میں سے ایک بڑے بیٹے اٹھے اور کہنے لگے کہ ابا جان، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے ہماری ضرورتوں اور ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قوم کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالا، قوم کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، کہیں ہم اولاد کی محبت میں آ کر اور ان کی چاہت میں آ کر شیطان کے اس حربے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اولاد کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے، گونگا کر دیتی ہے، اور وہ اولاد بھی بخوبی جانتی تھی کہ ہم کہیں شیطان کا آلہ کار نہ بن جائیں۔ اولاد یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، اور اولاد انسان کو جاہل بنا دیتی ہے۔ بزدل کس معنی میں؟ کہ جہاں اسلام کے لیے قربانی دینی پڑ جائے، جہاد کے لیے بلایا جائے، تو لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی کیسے جائیں کہ اولاد پیچھے ہے، اہل و عیال پیچھے ہیں۔
جہاد تو بہت دور کی بات ہے کہ اس زمانے میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے لوگ تیار نہیں، ظالم کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ بھئی اگر ظلم کے خلاف بولیں تو پھر اولاد پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے سے اس لیے ڈر رہا ہے کہ کہیں اولاد پر مصیبت نہ آ جائے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کے اس حربے کا شکار ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے۔ کئی ماں باپ اپنے اولاد کی وجہ سے راہ خدا میں خرچ کرنے سے رہ جاتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جہاں کہیں یہ بات آ جائے کہ اللہ کے راستے میں پیسہ لگانا ہے، اسلام کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تو پھر ان کے سامنے اپنے اولاد کا مستقبل سامنے آ جاتا ہے، اولاد کی تعلیم سامنے آ جاتی ہے، اولاد کی فکر سامنے آ جاتی ہے، اور وہ اس وجہ سے مال لگانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے۔ تو یہ شیطان کا دوسرا حربہ، پہلا حربہ عورت اور دوسرا حربہ اولاد ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تیسرے حربے کا ذکر فرمایا، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم اس کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر قسم کے حربے سے ہماری حفاظت فرمائے، خاص طور سے عورتوں کے حربے سے، اولاد کی آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.